السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ دنیا میں جتنے سارے رشتے ہیں ان رشتوں میں ایمان کا رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے مضبوط رشتہ ہے، سب سے اعلیٰ رشتہ ہے۔ ایمانی رشتہ دنیا میں بھی مفید ہے، ایمانی رشتہ آخرت میں بھی مفید ہے۔ ایمانی رشتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ ایمانی رشتے کی وجہ سے آدمی کے ایمان کا معیار اونچا ہوتا ہے، ایمان کا لیول اونچا ہوتا ہے۔ ایمانی رشتے کی بنیاد پر دور رہنے والے آپس میں دل کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، غمخوار ہوتے ہیں۔ ایمانی رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ معاشرہ، حالیہ معاشرہ اور سماج ایمانی رشتے سے خالی ہے، نام کے رشتے ہیں۔ شریعت کے مطابق جن رشتوں کو باقی رکھنا تھا ان رشتوں کو باقی نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مسلم معاشرہ اور سماج کے اندر ایک مسلمان کو ایمانی رشتے کا خیال رکھنا چاہیے۔ شریعت کے مطابق ایمان جو ہمیں دیا گیا ہے اس ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایمان کے فوائد کیا ہیں ان فوائد کو آپس میں رکھنا چاہیے۔ احادیث کا مطالعہ کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی رشتوں کی اہمیت کو واضح کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی رشتوں کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسلم معاشرہ میں اس رشتے کی قدر نہیں کی جاتی ہے، ایمان کی حلاوت سے لوگ محروم ہیں، ایمانی رشتے کی اہمیت سے لوگ محروم ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایمانی رشتے کو جانتے ہیں اور ایمانی چاشنی کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر شریعت کا مطالعہ کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث واضح کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو بندہ کسی شخص سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے۔ یہ معاشرہ اور سماج سے یہ محبت خالی ہوتی جا رہی ہے۔ اخلاق، کردار، یہ ساری چیزیں ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مسجد تک ہی ہم نے کیا کر دیا ہے، محصور کر دیا ہے، مسجد تک ہی ہم نے رکھا ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنی ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے، اللہ سے کچھ مانگنا ہے، جنت کا معاملہ ہے، مسجد تک ہی ہم نے محدود کر رکھا ہے۔ اور مسجد کے باہر کے جو معاملات ہیں ہم نے قرآن و حدیث سے الگ ان کو رکھا ہے۔ جبکہ ایمانی رشتہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو اللہ کی خاطر محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ ایمانی رشتے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، ایک حدیث سے ذرا سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارسل الله له على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية
قال هل لك عليه من نعمة تربها قال لا قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم في کتاب البر والصلة۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی بستی سے نکل کر کے دوسری بستی جاتا ہے، مقصد وہاں پر ایک بھائی رہتا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے، ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے ایمان کی جانچ پڑتال کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ انسانی شکل میں مقرر کر دیتا ہے راستے پر۔ فارسد اللہ لہ علی مدرجتہ ملکا، اللہ تعالیٰ نے راہ پر ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بٹھا دیا، نگراں بنا دیا۔ جب وہ آئے تو ان سے پوچھنا کہ کیا بات ہے، اپنی بستی چھوڑ کر کے، اپنا محلہ چھوڑ کر کے دوسرے محلے میں جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فلما اتی علیہ قال این ترید، جب وہ شخص اپنے گھر سے، اپنی بستی سے نکلتا ہے اور دوسری بستی جانے کی جو راہ پکڑتا ہے، اس راہ پر انسانی شکل میں موجود فرشتہ ان سے کہتے ہیں این ترید، بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ارید اخلی فی ہذہ القریہ، کہا فلاں بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ رشتہ ہم کھو چکے ہیں، مسلمانوں کے مابین یہ اخلاق باقی نہیں ہے، ہم دوسری بستی میں جاتے ہیں، دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں، اپنا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ذاتی مفاد کا معاملہ ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس رشتے کو آج تک باقی رکھے ہوئے ہیں۔ ارید اخلی فی ہذہ القریہ، کہا فلاں بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے سوال کیا هل لک علیہ من نعمت تربھا، اپنی بستی چھوڑ کر کے وہاں آپ جا رہے ہیں، کیا کسی احسان کا بدلہ آپ دینے جا رہے ہیں؟ کیا اس شخص نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے؟ قال اللہ، کا نہیں، غیر انی احببتہ فی اللہ، میں اپنی بستی چھوڑ کر کے فلاں کی بستی، فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں، نہ کوئی احسان کا معاملہ ہے، نہ کوئی دنیاوی غرض کا معاملہ ہے، نہ کوئی کسی طرح کے فائدے کا معاملہ ہے، انی احببتہ فی اللہ، ایک معاملہ ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ میں اس بندے سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، اسی لیے گاہے بگاہے میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اب ذرا تصور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ذرا سوچئے کیا ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ خالی وقت ہے ہمارے پاس، یا پھر ہم نے وقت نکال کر کے اپنا گھر ہم نے چھوڑا ہو، اپنا محلہ چھوڑا ہو، اور کسی دوسرے محلے میں اس غرض سے گئے ہوں کہ وہاں پر ہمارا ایمان والا بھائی رہتا ہے، ملاقات کر لیں، حال چال پوچھ لیں، طبیعت پوچھ لیں؟ اس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، اپنی زندگی کے شیڈول سے نکال دیا ہے۔ ہم نے بس جنت حصول جنت کو مسجد تک ہی محصور کر دیا ہے۔ کوئی جی رہا ہے، کس حال میں جی رہا ہے، انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے کیا؟ انہیں ہماری تسلی کی ضرورت ہے کیا؟ کہیں وہ بے سہارا محسوس تو نہیں کر رہا ہے؟ کیا ہم انہیں سہارا دے سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو چکی ہیں۔ اور تو اور آدمی اپنی فیملی، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، رشتہ دار ہیں، ان کا حال چال لینے کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ شریعت کہتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غیر انی احببتہ فی اللہ، اس جملے پر زندگی میں کبھی ہم نے اور آپ نے عمل کیا ہے کہ ہم کسی کو کہہ سکیں
کم سے کم اپنے ضمیر کو کہہ سکیں کہ میں فلاں بستی گیا، جانے کا مقصد ایمان کی بنیاد پر وہاں پر جانا تھا، دین کی بنیاد پر وہاں پر جانا تھا۔ یہ سننا تھا تو انسانی شکل میں موجود فرشتے نے کہا کہ سنو، فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہاں پر رسول اللہ سے مراد اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اب بتائیے، اللہ نے بھیجا ہے، کیا کہنے کے لیے بھیجا ہے؟ کہ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میرے اس بندے کو بتا دیں جو بندہ اپنی بستی چھوڑ کر کے دوسری بستی ایمان کی بنیاد پر اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے، ان سے کہہ دیں کہ جس طرح سے وہ شخص اپنے بھائی سے ایمان کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کی بنیاد پر ہم کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جاننے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ محبت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ بتا دو۔ یہ ہے محبت ہمارے پاس، یہ ہمدردی ہے، یہ خیرخواہی ہے۔ مسلم معاشرے میں یہ ماحول ہونا چاہیے۔ تو ایمانی رشتے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر کہ فلاں بندہ توحید والا ہے، فلاں شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہے، فلاں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا ہے، فلاں کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، چاہے ان کی نماز کا معاملہ ہو، چاہے روزے کا معاملہ ہو، چاہے حج کا معاملہ ہو، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے عقیقے کا معاملہ ہو، جو بھی معاملات ہو، وہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سارا عمل کرتا ہے۔ میں اسی لیے ان کے پاس جاتا ہوں، مجھے اسی لیے ان سے محبت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر۔ اللہ کی خاطر محبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ فلاں شخص کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اسی لیے میں ان سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت اور یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ محبت کسی بندے سے اللہ کی خاطر کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہمارے معاشرے میں گمنام ہے، اس طرح کی حدیثوں پر ہم عمل کرنے کو ضروری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ تو دنیاوی فائدے ہیں کہ دنیا میں وہ شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کچھ خصوصی فائدے محبت الہی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ایمانی رشتے کی وجہ سے، ایمانی رشتے کے بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے خصوصی فائدہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم القیامہ، اللہ تعالی قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا، اعلان کرے گا، این المتحابون بجلالی، میری بزرگی کی خاطر، میری خاطر دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ تلاشا جائے گا، قیامت کے دن ڈھونڈا جائے گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو ایمان کی بنیاد پر دوستی کیا کرتے تھے، جو ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، جو ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے غمخوار تھے، جو ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کا سہارا بنا کرتے تھے؟ کہاں ہیں یہ لوگ؟ کہاں ہیں جو میری خاطر
میری خاطر جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا کہ بھئی شریعت کے مطابق اللہ عمل کرنے والا ہے، اللہ کے احکام سے محبت کرنے والا ہے۔ این المتحابون بجلالی، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ کیوں؟ کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ الیوم اذلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ کیوں اللہ تعالیٰ پکارے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا۔ بدلے کی شکل کیا ہوگی؟ الیوم اذلہم فی ظلی، آج میں انہیں اپنا سایہ نصیب کروں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن شریعت کی روشنی میں آدمی اگر ہاتھ اٹھائے تو سورج ہاتھ کو لگ جائے، سورج اتنا قریب ہوگا۔ میل کہا گیا ہے حدیث میں، تو میل کا ایک مطلب ہوتا ہے وہ سلائی جس کو ہم لوگ سرما دانی میں ڈال کر کے آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، اس سلائی کو بھی عربی میں میل کہا جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہاتھ اٹھائی کیا، اگر آپ سر پر رکھ رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ بڑا ہو جائے گا سلائی سے۔ تو قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہوگا کہ آدمی اگر ہاتھ اٹھائے تو سورج کو ٹچ کر دے۔ آج کروڑوں میل دور سورج ہے، تو گرمی کا یہ حال ہے کہ پنکھے کے بغیر جینا محال ہے، اے سی کے بغیر سونا محال ہے، کولر کے بغیر رہنا محال ہے، مشکل ہے۔ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں۔ لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، یعنی میل کا اگر یہ مطلب نکالتے ہیں کہ سلائی جو کہ سرما دانی میں ڈال کر کے آنکھوں میں لگاتے ہیں، اس کو بھی عربی میں میل کہا جاتا ہے۔ تو آدمی ہاتھ اٹھائے تو سورج ہاتھ کو لگ جائے گا۔ سوچا ہے کبھی ہم نے اس پر؟ غور کیا ہے کبھی ہم نے؟ تصور کیا؟ تصور سے باہر ہے۔ وہ گرمی کیا ہوگی، وہ معاملہ کیا ہوگا اس دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ الیوم اذلہم فی ظلی، آج وہ شخص میرے سائے میں رہے گا۔ سورج کی تپش انہیں تڑپائے گی نہیں، انہیں گرمائے گی نہیں، انہیں بے چین و بے قرار نہیں کرے گی۔ ایمانی رشتے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، ایمان کی خاطر، دین کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ آج کے ماحول میں حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے، جہاں پر لوگ خود غرض ہوتے ہیں، مطلبی دوست ہوتے ہیں، مطلبی یار ہوتے ہیں۔ فلاں سے میرا رشتہ اس وقت تک ہے جب تک کہ ایسا لگتا ہے کہ فلاں سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، فلاں سے فائدہ اٹھا لیا تو مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں کہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ کسی سے کسی کا رشتہ ہے کسی نہ کسی وجہ سے، دنیاوی مقصد کی وجہ سے، فلاں مقصد کی وجہ سے، مطلب ختم، رشتے ختم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی رشتے سے، رشتہ داری سے بھی اسی لیے ہمیں محبت ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ رشتہ دار مالدار ہے، پیسے والا ہے، ان کے پاس ہم بااخلاق ہوتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ رشتہ دار اگر غریب ہے، رشتہ دار اگر مفلس ہے، ان سے ہمارا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر کوئی اپنے میں دور کا رشتہ دار اور کسی بڑے عہدے پر فائز ہو تو لوگوں کو گناتے رہتے ہیں، ارے وہ میرے فلاں کے فلاں بوا کے یا پھر فلاں پھپھا کے یا پھر فلاں کے بالکل قریبی میرے رشتہ دار ہیں وہ۔ اور وہی اگر کوئی رشتہ دار مفلس ہے، مجبور ہے، پتہ نہیں ہے ہمارے کزن ہیں، پہچانتے ہیں، ایسا بول کے نکل جاتے ہیں۔ تو الیوم اذلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، آج میں انہیں اپنا سایہ نصیب کروں گا۔ اللہ کی خاطر محبت کیجیے ایک دوسرے سے۔ میں فلاں سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ فلاں شخص نماز کی پابندی شریعت کے مطابق کرتا ہے، میں فلاں سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ فلاں شخص شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے،
میں فلاں سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ فلاں کا چہرہ شریعت کے مطابق ہے، فلاں کا کپڑا شریعت کے مطابق ہے، فلاں کی تجارت شریعت کے مطابق ہے، فلاں کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہے، فلاں کی تجارت شریعت کے مطابق ہے، فلاں اللہ والا ہے، اللہ کے خوف سے رونے والا ہے، جہنم کے خوف سے رونے والا ہے، فلاں بے چین رہتا ہے آخرت کی تیاری میں، فلاں سے میں اسی لیے محبت کرتا ہوں۔ یہی اگر غرض ہے تو یہ مقصد اور یہ انعام ہے ایسے شخص کے لیے۔ معاشرے میں یہ سب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، معاشرے سے یہ سب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ انعام ہے ایمانی رشتے کا۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تکریم کس طرح سے کرنی ہے، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم اللہ بہ، رواہ احمد فی مسند، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احب عبد عبدا للہ، جس شخص نے کسی شخص سے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر، کسی شخص نے کسی شخص سے اللہ کی خاطر محبت کی، تو یہ محبت کا معیار اور یہ محبت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کتنا اہم ہے کہ اللہ اکرم اللہ بہ، تو گویا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی تکریم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو سمجھا، اللہ تعالیٰ کی عزت کی، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی۔ تو اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا ہے، اللہ کی تکریم کرنا ہے، اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں انسان سیلفش نظر آتا ہے، مطلبی نظر آتا ہے، جہاں انسان خود غرض نظر آتا ہے، جہاں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، رشتہ لگانے کا طریقہ نہیں معلوم، وہاں پر یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کیجئے۔ یہ محبت منافقت سے دور رہتی ہے، یہ محبت نقصان سے بچاتی ہے آدمی کو، یہ محبت آدمی کو دھوکے سے بچاتی ہے۔ اس محبت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اس محبت میں جنت حاصل ہوتی ہے، اس محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اجاگر ہوتا ہے۔ تو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا، یہ رشتہ ایمانی رشتے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ کیا خاندان کے تھے؟ نہیں، حبش سے آئے ہوئے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ بلکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آپ پڑھیں گے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہنا چھوڑ دیا تھا، مکہ کو چھوڑ مدینہ کو چھوڑ دیا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ جب بھی میں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کرتا تھا، سکون مل جایا کرتا تھا۔ اب میں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم مجھے بہت ستاتا ہے۔ یہ ایمانی رشتہ تھا، یہ ایمانی محبت تھی۔ کہاں ہے ہماری محبت؟ اذان دینا چھوڑ دیا تھا، یہ معاملہ تھا ان کا۔ یہ رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب موجود ہے، کوئی محبت نہیں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے کے اندر
بڑے بڑے سردار موجود ہیں مکے کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار موجود ہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی معاملہ نہیں، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ بلال کیا بات ہے، جنت میں جا رہا تھا، میرے آگے آگے آپ چل رہے تھے، یہ ایمانی محبت ہی تو ہے، ایمانی رشتہ تھا۔ آپ نے اپنے چچا کے تعلق سے یہ نہیں کہا، اپنے چاچی کے تعلق سے یہ نہیں کہا، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے یہ نہیں کہا، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ یہ ایمانی رشتہ تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بلال کیا بات ہے، جنت میں چل رہا تھا، میرے آگے آگے آپ چل رہے تھے۔ مؤذن رسول کا مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، یہ ایمانی رشتے کی اہمیت ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی خاطر کسی بندے سے محبت کرتا ہے، چونکہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اسی لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی سے اللہ کی خاطر محبت کر رہے ہیں، آپ ان کو بتا دیجیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر۔ اس سے کیا ہوگا کہ دونوں کی محبت میں اور اضافہ ہوگا، دونوں کے اندر اگر کوئی بدگمانی ہو، کوئی معاملہ ہو تو وہ ختم ہو جائے گا، محبت اور پروان چڑھے گی، ایمانی محبت۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، عن المقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب احدکم اخاہ فلیعلمہ ایاہ، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث ہے مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب احدکم اخاہ، جب تم میں کا کوئی شخص اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، فلیعلمہ، اسے بتا دیجیے میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ محبت میں اضافے کی دلیل ہے، اللہ کی خاطر، شریعت کے مطابق، دین کی خاطر کسی سے محبت کر رہا ہے تو ان سے بتا دیجیے کہ احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ شریعت نے جواب دینے کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو کہا کہ میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، کیونکہ آپ اللہ کے احکام کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی چاہتا ہوں جنت میں جانا، میں بھی آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ماحول میں رہنا چاہتا ہوں، سننے والے کو بھی جواب دینا چاہیے احبک الذی احببتنی فی، جس اللہ کی خاطر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ آپ سے خوب محبت کرے۔ یہ جواب دینے کا طریقہ ہے۔ تو جب تم میں کا کوئی شخص کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو اظہار بھی کرے، وہ کوئی حرج نہیں ہے، میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، اس سے محبت میں اور اضافہ ہوگا، کوئی خلش ہو، کوئی معاملہ ہو تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اسلامی رشتے کی، ایمانی رشتے کی یہ اہمیت ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ اسی طرح سے سورہ مائدہ آیت نمبر 55 اور 56 اٹھائیے، اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ آپ کا دوست کیسے ہونا چاہیے اور آپ کا دوست کون ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر دوستی کا معیار بھی بتایا گیا ہے، رشتے کا معیار بھی بتایا گیا ہے کہ ہم کسی بھی ایرے غیرے کو دوست بنا لیتے ہیں۔ کوئی کسی سے رشتہ داری کی وجہ سے دوستی کر لیتا ہے، کوئی کسی سے کسی کی خوبصورتی کی بنا پر دوستی کر لیتا ہے، کوئی کسی کی کسی بھی ٹیلنٹ کی بنیاد پر دوستی کر لیتا ہے، لیکن کہا گیا کہ ایک ایمان والے کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، آپ کا دوست تو اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہی ہے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے آپ کا دوست کون ہے، آپ کا ولی کون ہے۔
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، آپ کا دوست تو اللہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو مومن ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو آخرت کے دنوں پر ایمان لاتے ہیں، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور یہ ایمان والے جو آپ کے دوست ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہماری دوستی کے معیار ہے نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ ہماری دوستی، ہماری محفل ایمان سے خالی ہے، نماز سے خالی ہے، ایسی محفل ہماری ہوتی ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی اور ایمان والوں سے دوستی کی، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جماعت ہے اور یہ جماعت غالب ہو کر کے رہے گی۔ یہ معیار بتایا گیا ہے اس رشتے کا کہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایمان کی بنیاد پر آدمی رشتہ کرے تو اس ایمان کی بنیاد پر رشتہ کرنے والے کا دوست اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت انہیں حاصل ہونے والی ہے۔ اور ایسے ایمان والے جو ایمان والے ہیں، نماز دوستی کا معیار، خاص کر کے آج کی نسل کے جو نوجوان ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، معیار اگر آپ نے کسی کو دوست بنایا ہے تو دوستی کا معیار کہ میں نے جس کو دوست بنایا اس کے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے، عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد عقیدہ درست ہے، وہ نماز کا پابند ہے کہ نماز کا پابند نہیں ہے۔ ہم نے کتنے ایسے دوستوں کو دیکھا ہے بھلے نماز کی پابندی کرنے والے تھے لیکن دوست غلط مل گئے، بے نمازی دوست ہیں، شریعت کے خلاف عمل کرنے والے دوست ہیں، آہستہ آہستہ وہ شخص بھی بے نمازی بن گیا۔ آپ کا دوست آپ کے لیے یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ آپ کا دوست اگر صحیح ہے تو دوست سبب بن جاتا ہے آپ کے لیے جنت میں جانے کا۔ آپ کا دوست اگر غلط ہے تو وہ دوست آپ کی جنت کو چھین سکتا ہے، اتنا اہم معاملہ ہے۔ تو ایمان کی بنیاد پر دوست، میرے دوست مومن ہے تو دوست ہے، نمازی ہے تو دوست ہے، بااخلاق ہے تو دوست ہے، شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہے تو دوست ہے۔ یہ معیار بنائیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی اور ایمانی رشتہ کیسا ہونا چاہیے ایک اور حدیث کے اندر واضح فرماتے ہیں، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداہ مناد ان طبت وطاب ممشاک وتبوات من الجنت منزلہ، رواہ ترمذی فی ابواب البر والصلہ۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ، کسی شخص نے کسی مریض کی عیادت کی، بیمار ہے، حال چال پوچھنے کے لیے ان کے پاس گیا، یا پھر اپنے کسی بھائی کی زیارت کی، کسی بھائی سے ملاقات کی، فی اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر کسی مریض کی عیادت کر رہا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس وقت بھائی کو میری ہمدردی کی ضرورت ہے، یا ان سے ملاقات اللہ کی خاطر کرتا ہے، تو ناداہ منادن، فضیلت کیا ہے؟ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے،
کیا اعلان کرتا ہے کہ انتبتا، کہ آپ کی دنیا اچھی ہو جائے، آپ کی آخرت اچھی ہو جائے۔ انتبتا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کرے۔ اللہ کی خاطر کسی مریض کی عیادت کرنا، اللہ کی خاطر کسی ایمانی بھائی سے ملاقات کرنا، ایمانی رشتے کا خیال رکھنا، تو انتبتا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی سلامت رکھے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے۔ وَتَابَ مَمْشَاكَ فِي الْجَنَّةِ، آپ کے قدم جنت میں چلے، یعنی آپ جنت میں داخل ہو۔ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، آپ کی منزل جنت ہو، جنت کا میں آپ کا ٹھکانہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ ایمانی رشتے کا معاملہ کیا ہے کہ انتبتا، آپ کی دنیا بھی سلامت رہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آخرت کو سنوار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آخرت کو بہتر سے بہتر بنا دے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ یہ ایسی حدیث ہے جس حدیث پر عمل کرنے کو ہم ضروری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ حدیث ہمارے معاشرے سے غائب ہے، مسلم معاشرے سے غائب ہے۔ ایمان کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جانا، چونکہ وہ بھائی کو ہماری ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ایمانی محبت کا معاملہ تو انتبتا، دنیا میں بھی تو بھلائی اپنا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، تیری آخرت سے ہو جائے۔ وَتَابَ مَمْشَاكَ، تیرا چلنا مبارک ہو۔ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، ایمانی رشتے کی اہمیت ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر دو نقطے بیان کیے خاص کر کے کہ ایمانی کے رشتے کام نہیں آئیں گے، قیامت کے دن رشتے کام نہیں آئیں گے، اور قیامت کے دن دوستی کام نہ آئے گی۔ رشتے یہاں سے مراد وہ ولادت کی بنیاد پر جو رشتے بناتا ہے، یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، تو یہ رشتے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ اور قرآن ایک جگہ یہ بھی نقطہ پیش کرتا ہے کہ جو گہرے دوست قیامت کے دن گہرے دوست سے بھاگیں گے، کام نہیں آئیں گے۔ دنیا میں بہت کچھ غلط کر جاتے ہیں رشتوں کے لیے، رشتوں کو لے کر کے دوستی کی بنیاد پر بہت کچھ غلط کر دیتے ہیں، احکام الہی کو بھی تک ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101، 102 اور 103 میں واضح فرماتا ہے۔ تو کون سے رشتے کام نہیں آئیں گے اور کون سے رشتے کام آئیں گے، یہ بھی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور میں پھونکا جائے گا، جب قیامت کا معاملہ ہوگا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن رشتے کام نہ آئیں گے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں گے۔ دنیا میں آدمی رشتوں کا کام آتا ہے، حال چال پوچھتا ہے، یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیوی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، وہاں پر کوئی بھی رشتہ داری کام نہ آئے گی، اور نہ ہی کوئی شخص کسی شخص کا حال چال پوچھے گا کہ میری ماں کس حال میں ہے، میرے والد کس حال میں ہے، میرے بھائی کس حال میں ہے، میرا بیٹا کس حال میں ہے، میری بیوی کس حال میں ہے، میرے شوہر کس حال میں ہے۔ نہ شوہر کو بیوی کی پرواہ، نہ بیوی کو شوہر کی پرواہ۔
نہ باپ کو بیٹے کی پرواہ، نہ بیٹے کو باپ کی پرواہ۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یہی شخص کامیاب ہونے والے ہیں۔ قیامت کے دن جن کی نیکیوں کا پلڑا شریعت کے مطابق ہوگا، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، شریعت کے مطابق اعمال ہوں گے، یہی کامیابی دلانے والے ہوں گے۔ ایک نقطہ یاد رکھیے، رشتہ داری کا تذکرہ کرنے کے بعد اعمال کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن ایک نقطہ یہاں واضح کرنا چاہتا ہے کہ دنیا میں عموماً جب مصیبت میں کوئی شخص ہوتا ہے تو سب سے آگے کون آتے ہیں؟ رشتہ دار۔ اگرچہ کہ بھائی سے تھوڑی میری بنتی نہیں ہے، چچا سے میری بنتی نہیں ہے، والدین سے میری بنتی نہیں، لیکن اگر مصیبت میں پڑ جائیں تو فوراً آ جائیں گے۔ یہ چیز ہے کہ عموماً یہ معاملہ ہوتا ہے، کہیں دور بھی ہو تو پریشان ہو جائیں گے، حال چال لیں گے، فون کریں گے، ارے بھائی ذرا دیکھیے میرا بھائی ہے، میرا چچا ہے، میرا چچیرا بھائی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا وہاں پر، نہ فون کا معاملہ، چاہے ماں پریشان ہو، چاہے باپ پریشان ہو، چاہے کوئی اور پریشان ہو، کوئی بھی رشتہ داری کام نہیں ہے وہاں پر کام کیا آئے گا؟ عمل۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہی شخص وہاں پر کامیاب ہوگا۔ وہاں نہ اب باپ کی سفارش چلے گی، نہ ماں کی سفارش چلے گی، نہ وہاں پر کوئی وکیل ہوگا، نہ وہاں پر آپ کی طرف سے کوئی کورٹ کچہری کا معاملہ ہوگا، نہ وہاں پر کوئی رشوت کا معاملہ ہوگا، کچھ نہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور قیامت کے دن جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر نقصان کیا ہوگا، اپنے آپ کا خسارہ کیا ہوگا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ جہنم کی آگ ان کے چہرے کو جھلسائے گی اور جہنم میں بد شکل پڑے ہوئے ہوں گے۔ کالحون، کلہا، عربی میں کلہا کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ نیچے کا ہونٹ نیچے لٹک جائے اور اوپر کا ہونٹ اوپر آ جائے اور دانت باہر نکل آئے تو آدمی کا چہرہ کتنا بد شکل ہو جاتا ہے، اسی کو کلہا کہتے ہیں۔ کہ نیچے کا ہونٹ بالکل نیچے لٹک جائے، اوپر کا ہونٹ اوپر چڑھ جائے اور دانت باہر نکل آ جائے، تو جہنم کی آگ جلائے گی، جھلسائے گی، یہاں تک کہ ہونٹ نیچے لٹک رہے ہوں گے، اوپر لٹک رہے ہوں گے اور دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے۔ یعنی جہنمی کو جہنم میں صرف جلایا ہی نہیں جائے گا بلکہ بد شکل بھی بنا دیا جائے گا۔ اور خاص کر کے چہرے کا تذکرہ جو کیا گیا، کیوں؟ آدمی چہرے کو بچاتا ہے، چہرے کو بچاتا ہے، میک اپ، پاؤڈر، کریم، صابن اور اس کے علاوہ چلے، لیکن چہرے کو آدمی صاف رکھتا ہے، چہرے کو چمکاتا ہے، چہرہ بار بار دیکھتے رہتا ہے۔ چہرہ بہت محبوب ہوتا ہے کسی آدمی کی نظر میں، تو انسانی فطرت ہے کہ چہرہ اگر خراب ہو جائے تو آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے، تو مزید وہاں ٹینشن دینے کے لیے، جسم کو تو پورا جلانا ہی، لیکن مزید ذہنی تکلیف دینے کے لیے قرآن نے چہرے کا تذکرہ کیا ہے کہ جس چہرے کی خوبصورتی پہ تمہیں ناز تھا، اس چہرے کو پہلے بدصورت بنایا جائے گا اور اسے جلایا جائے گا۔ تو فلا انصاب بینہم، وہاں پر رشتے کام نہیں آئیں گے۔ یہ کون سے رشتے ہوں گے؟ جو گناہ گار رشتے ہوں گے، جن کا دنیا میں ایمانی رشتہ نہیں ہوگا، ایمان کی بنیاد پر جن کا رشتہ نہیں ہوگا، دین کی بنیاد پر جن کا رشتہ نہیں ہوگا۔
سورہ عبس پڑھتے ہیں 34, 35, 36. کیا فرماتا ہے کہ دین کی بنیاد پر جن کا رشتہ نہیں ہے ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان آیتوں کو پڑھیے. یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. اب دیکھیں رشتہ کام نہیں آ رہا ہے یہاں پر، نسبی رشتہ ہے، کام نہیں آ رہا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، قیامت کے دن آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا. قیامت کے دن آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، قیامت کے دن آدمی اپنی بیوی سے بھاگے گا. قیامت کے دن آدمی اپنی اولاد سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کو قیامت کے دن ایسا غم ہوگا کہ وہ غم دوسروں سے بے نیاز کر دے گا، دوسروں کی پرواہ نہیں ہوگی. ہر گناہگار کو یہ خواہش ہوگی کہ پروردگارا میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، میرے باپ کو جہنم میں ڈال دے. دنیا میں ماں باپ کے لیے تڑپ جانے والا، بے چین اور بے قرار ہو جانے والا، دنیا سے لڑ جانے والا کہ دنیا سے لڑ جانا مجھے گوارا ہے لیکن ماں باپ کو تکلیف ہو مجھے گوارا نہیں. لیکن ایمان کی بنیاد پر رشتہ نہیں تو وہ کیا چاہے گا؟ ڈال دے میرے ماں باپ کو. ایمانی رشتہ نہیں ہے. سورہ معارج اٹھائیے 11, 12, 13. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، گناہگار کی خواہش ہوگی کہ اس دن کا عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے اے اللہ تو میری اولاد کو میرے بدلے میں جہنم میں ڈال دے، فدیے میں لے لے. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، ایک گناہگار کی خواہش یہ ہوگی کہ پروردگارا تو میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، ایک گناہگار کی یہ خواہش ہوگی کہ پروردگارا تو میرے سارے خاندان والوں کو جہنم میں ڈال دے، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے چچا ہو، چاہے چاچی ہو. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، ایک گناہگار کی یہاں تک خواہش ہوگی کہ پروردگارا پوری دنیا والوں کو تو جہنم میں ڈال دے، صرف مجھے اکیلا جنت میں ڈال دے. اتنا سیلفش ہو جائے گا. اب دیکھیں سارے رشتے بیان کیے گئے ہیں، سارے نسبی رشتے. فلا انصاب بینہم، رشتے داری کام نہیں آئے گی. یا دیکھیں رشتے کی دشمنی یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے. کیا مطلب؟ یہ ایمانی رشتے، اگر ایک بھائی کا رشتہ بھائی سے ایمان کی بنیاد پر نہ ہو تو رشتہ کام نہیں آئے گا. یہ مطلب ہے. ایک بیٹے کا رشتہ ماں سے ایمان کی بنیاد پر نہیں ہو تو کام نہیں آئے گا رشتہ. ایک بیٹے کا رشتہ باپ سے ایمان کی بنیاد پر نہیں ہو تو رشتہ کام نہیں آئے گا. لیکن اگر ایمانی رشتہ ہے، پہلے ایمانی رشتہ، ہم نے پہلے کیا کہا شروع میں دنیا کے رشتوں میں سب سے عظیم رشتہ ایمانی رشتہ ہے. باپ کا رشتہ بعد میں ہے، ماں کا رشتہ بعد میں ہے، بہن کا رشتہ بعد میں ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ بعد میں. ان سادے رشتوں میں اگر ایمان نہیں ہے تو یہ سادے رشتے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. لیکن اگر ان رشتہ داری میں ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، فلاں فلاں ہے، ان رشتہ داری میں جو نسبی رشتہ داری ہے، ان رشتہ داری میں ایمان ہے، ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جان رہے ہیں تو یہ کام آئے گا ایمانی رشتہ. پہلا پوائنٹ ایمانی رشتہ. نسبی رشتہ میں اگر ایمان کا رشتہ ہے تو کام آئے گا. عام لوگوں سے بھی اگر ایمان کا رشتہ ہے تو کام آئے گا. لیکن اگر خونی رشتوں میں ایمان نہیں ہے تو کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. خونی رشتے میں ایمان ہے تو کام آئے گا. یعنی سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. ایک دلیل سورہ طور آیت نمبر 21. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان،
جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان کی بنیاد پر ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، تو ہم ان کے ماں باپ کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی جنت میں ایک ساتھ کر دیں گے، وما لتناهم من شیء، اور ذرہ برابر بھی مقام میں ثواب میں کمی نہیں کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ نسبی رشتہ ہے، دیکھیے خونی رشتہ ہے، ایمان ہے، ایمان ہے تو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ کا مقام جنت میں اونچا ہے اور اولاد بھی جنتی ہے، لیکن اگر مقام کے اعتبار سے وہ نیچے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد کو ماں باپ کی جگہ پر پہنچا دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، ایمانی رشتہ ہے۔ ماں باپ بھی جنتی ہیں، ان کی اولاد بھی جنتی ہے، ماں باپ کے اعمال زیادہ ہیں، جنت کے اونچے مقام پر ہے، اولاد کے اعمال کم ہیں، جنت کے نچلے درجے پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی اولادوں کو ماں باپ کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے ماں باپ کو جنت کے اعلیٰ درجے سے اٹھا کر کے نچلے درجے پر پہنچا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ہم اس ذرہ برابر بھی کسی کے ثواب میں کمی نہیں کریں۔ تو خونی رشتے میں ایمان نہیں ہے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ خونی رشتے میں ایمان ہے، ایمانی رشتہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم جنت میں بھی جمع کر دیں گے جس طرح دنیا میں جمع ہے، جس طرح دنیا میں ایک ساتھ ہے۔ دعا کیجئے کہ ہماری پوری فیملی ایمان والی ہو، دعا یوں ہو کہ ہمارے پورے گھر والوں میں سے جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ سب سے اونچا رہے، اس کے بعد سے ماں بیٹے کا رشتہ ہو، اس کے بعد سے والدین اور اولاد کے درمیان کا رشتہ ہو، اس کے بعد سے شوہر اور بیوی کا رشتہ ہو، ان تمام رشتوں پر ایمان کا رشتہ سب سے اونچا ہو۔ یہ ایسا رشتہ ہے کہ یہ رشتہ دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں سب کو ایک فیملی کی طرح جمع کر دے گا جس طرح دنیا میں ایک ساتھ جمع ہے۔ تو ایمان نہیں ہے، دوسرے رشتے ہیں، کام میں آئیں گے۔ ایمانی رشتہ ہے، نسبی رشتے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ عام لوگوں سے ایمانی محبت ہے، ہمارا ان سے خونی رشتہ نہیں ہے، عام لوگوں سے ایمان کی بنیاد پر محبت ہے تو فائدہ ہے۔ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کا اچھا مقام ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 10 پڑھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بعد آئے، انصار و مہاجر صحابہ کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بعد آئے، اب جو لوگ ایمان والے زندہ ہیں، اپنے دنیا چھوڑ کر کے جانے والے ایمان والوں سے رشتہ قائم کیے ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، پروردگارا ہمیں بھی بخش دینا اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دینا جو ایمان کی بنیاد پر دنیا چھوڑ کر کے جا چکے ہیں۔ اس دعا میں ہم سب کے لیے بہت تسلی کا سامان ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، کل ہم بھی نہیں رہیں گے، یہ دعا جاری رہے گی تو اس دعا کے حقدار ہم ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم قبر میں رہیں گے لیکن جو ایمان والے دعا کریں گے وہ دعا کے حقدار ہم ایمان والے قبر میں ہیں تو ہم ہوں گے انشاءاللہ۔ اتنا اہم فائدہ ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی بنیاد پر دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں بغض نہ رکھنا، عداوت نہ رکھنا، یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایمان کی بنیاد پر ہمارا دل مومن ہے اور مومن کے تعلق سے دل میں ہمارے بغض نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور یہ ایمانی رشتہ اہم ایمانی رشتہ ہے۔
ایک مومن کا دوسرے مومن سے ایمانی رشتے کی دلیل یہ ہے کہ آپ مومن ہیں اور میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، تو محبت کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے میں دل میں بغض نہیں رکھتا ہوں، میں آپ کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتا ہوں، میں آپ کے لیے دل میں منافقت نہیں رکھتا ہوں، میں آپ کے لیے برا نہیں سوچتا ہوں، یہ مطلب ہے۔ تو وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے ہمارے رب تو بہت ہی مشفق ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو ایمان ہے، ایمانی رشتہ ہے، تو ایک عام مومن کا رشتہ عام مومن سے قیامت تک باقی رہے گا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ دوستی ہے، ایمان کی بنیاد پر دوستی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن ایمان کی بنیاد پر دوستی ہے تو فائدہ ہے، قیامت کے دن فائدہ ہے۔ یہاں اگر ایمان کی بنیاد پر دوستی ہے تو قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کا خیال رکھے گا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر دوستی ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، قیامت کے دن دنیا کا جو گہرا دوست تھا گہرے دوست کا دشمن ہو جائے گا۔ جو شخص دوست کے بنا دنیا میں کھایا نہیں کرتا تھا وہ دوست قیامت کے دن اس کو دیکھنا نہیں چاہے گا۔ جو شخص دوست کے بغیر اس دوست کے بغیر سفر نہیں کرنا چاہتا تھا قیامت کے دن وہ شخص اس دوست کا دشمن ہو جائے گا۔ دنیا میں جس دوست سے بات کیے بغیر، جس دوست کے ساتھ رہے بغیر چین و سکون نہیں رہا کرتا تھا قیامت کے دن وہ دوست تو اپنے اس گہرے دوست کا دشمن ہو جائے گا، الا المتقین۔ لیکن جو دوست دنیا میں دوستی کا معیار اگر ایمان تھا تو وہاں پر وہ دوست آپ کا ساتھ دے گا، الا المتقین۔ تقوی کی بنیاد پر کسی نہ کسی کو دوست بنایا ہے، ایمان کی بنیاد پر کسی نہ کسی کو دوست بنایا ہے۔ میں فلاں سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ فلاں شخص اللہ کے احکام سے محبت کرنے والا ہے، فلاں شخص نماز سے محبت کرنے والا ہے، فلاں شخص دین سے محبت کرنے والا ہے، فلاں شخص اخلاق سے محبت کرنے والا ہے، اسی لیے میرا وہ دوست ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دوست قیامت کے دن کام آئے گا۔ تو ایمان رشتہ، دنیا کے رشتوں میں سب سے عظیم رشتہ ایمان رشتہ ہے۔ ایمان کی بنیاد پر کسی سے محبت، ایمان نہیں ہے تو اس سے نفرت، یہ معیار ہو۔ ایمان کی بنیاد پر کسی سے ہم ملاقات کر رہے ہیں کہ میرا مومن بھائی ہے، حال چال لیتے ہیں، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایمان کی بنیاد پر میرے ماں باپ ہیں، چاہے بھائی ہیں، چاہے بیوی کا معاملہ ہو، چاہے بیٹوں کا معاملہ ہو، ان خونی رشتوں میں اگر ایمان نہیں ہے تو یہ رشتے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن ان خونی رشتوں میں ایمان ہے، ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی عزت، احترام، حقوق ادا کر رہے ہیں، یہ رشتے کام آئیں گے۔ خونی رشتے نہیں ہیں، عام ہیں، ایمان کی بنیاد پر محبت ہے، یہ محبت کام آئے گی، یہ دوستی کام آئے گی۔ اسی طرح سے کسی سے دوستی ہے، کسی سے قربت کا معاملہ ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے۔ یہ ایمانی رشتہ دنیا کا سب سے عظیم رشتہ ہے، سب سے انمول رشتہ ہے اور اٹوٹ رشتہ ہے۔ یہ ایسا اٹوٹ رشتہ ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، آپ قبر میں ہیں، لیکن رشتہ ان سے باقی ہے، دعا کے ذریعے سے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ رشتہ باقی رہے گا، جنت میں وہ رشتہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمانی رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمانی رشتے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمانی رشتے کی اہمیت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام رشتوں میں ایمان کے رشتے کو سب سے اونچا مقام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ملنے، ملاقات کرنے اور دیگر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی بنیاد پر ہمیں دنیاوی زندگی عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بھی ہو تو ایمان کی بنیاد پر ہو، حالت ایمان میں ہمارا خاتمہ ہو۔ پروردگارہ ہماری قبر کو ہمارے لیے جنت بنا دے، میدان محشر کی پریشانیوں کو تو ہم سے دور فرما۔ میدان محشر میں اللہ تیری رحمت ہمیں حاصل ہو ایمان کی بنیاد پر، جہنم سے ہم بچ جائیں وجہ ایمان کی بنیاد ہو، جنت میں ہم چلے جائیں، ہماری فیملی جنت میں جائیں۔ اس ایمان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔